سبھی ناظرین و سامعین کی خدمت میں محمد خورشید خان کا آداب۔ دوستو، آج یونٹ 7 میں سے تنقید و تحقیق میں سے آپ کو ہم تاثراتی تنقید کے بارے میں بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے تنقید کے معنی کیا ہیں، تنقید کی تعریف کیا ہے، یہ ہم مختصر آپ کو بتاتے ہیں کہ تنقید کے معنی ہیں فرق کرنا، یعنی خوبیوں اور خامیوں کو غیر جانبداری سے جانچنا اور پرکھنا۔ یہ لفظ انگریزی اصطلاح کریٹزم کا مترادف ہے، جس کے معنی نکتہ چینی اور حرف گیری کے ہیں۔ اردو میں تنقید نگاری مغرب کے اثر سے وجود میں آئی اور علمی نثر کے فروغ کے ساتھ اس صنف میں بھی آہستہ آہستہ حیثیت اختیار کر لی۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس سے پہلے ہمارے شاعروں اور ادیبوں کے ذہن میں شعر و ادب کے سلسلے میں کسی قسم کے معیار و اصول نہیں تھے۔ تاثراتی تنقید۔ تاثراتی تنقید کے بارے میں مختلف ناقدین کی مختلف آراء ہیں، جن کے مطالعے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ فن پارے کے مطالعے سے ذہن پر کیا اثر مرتب ہوتے ہیں، اور رد عمل کے طور پر جو بات سامنے آتی ہے وہی تاثراتی تنقید کہلاتی ہے۔ یہ تاثراتی تنقید کی تعریف ہے۔ اس میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ادب پارے سے مرتب ہونے والے تاثرات کا اظہار فنی حیثیت سے کیا جائے۔ تاثراتی تنقید فنکار اور اس کی تخلیقات کے معیار کو بلند کرتی ہے اور اس کو صحیح معنوں میں ادب اور فن بناتی ہے۔ تاثراتی تنقید ادب فن کے لیے ایسا ماحول پیدا کرتی ہے جو بیک وقت تنقید کرنے والوں اور اس سے لطف اندوز ہونے والوں کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس سے فنکاری کی طرف رغبت اور دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ تنقید بڑے بڑے فنکاروں اور ادیبوں کے کارناموں کو سمجھاتی بھی ہے اور اس پر مختلف زاویوں سے روشنی بھی ڈالتی ہے اور اس کے معنی و مطالب کی وضاحت بھی کرتی ہے۔ شارب رضوالوی کی کتاب جدید اردو تنقید اصول نظریات ہے۔ شارب رضوالوی اپنی کتاب جدید اردو تنقید اصول نظریات میں لکھتے ہیں، تاثراتی تنقید کا بنیادی کام فن پارے سے حاصل ہونے والے لطف و انبساط۔ انبساط کے معنی ہیں دوستو کہ خوشی، شادمانی۔ تو یہ انبساط کے تاثرات کا اظہار ہے، یعنی خوشی کا اظہار ہے۔ وہ مصنف یا تخلیق کی پیچیدگیوں میں الجھنے کے بجائے اس پر اپنے رد عمل یا تاثر کا اظہار کرتی ہے۔ یعنی کون سی تاثراتی تنقید؟ وہ کسی اچھائی یا برائی کے لیے کوئی سبب پیش نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ تاثراتی نقاد ایک خاص طرح کی توصیفی لفظیات کا استعمال کرتا ہے، اور یہ تنقیدی اصول و نظریات کی جو کتاب ہے، صفحہ نمبر 163 پہ یہ آپ کا پیراگراف موجود ہے۔ اگر یہ پیراگراف آتا ہے کہ یہ کس سے ماخوذ ہے، کس کتاب سے ماخوذ ہے، تو آپ جواب دیں گے شارب رضوالوی کی اپنی کتاب جدید اردو تنقید اصول نظریات سے یہ لیا گیا ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں تاثراتی تنقید کے بارے میں کہ تاثراتی تنقید کو ایک دبستان کی حیثیت سے مقبول کرانے میں اسپنگارن کا نام سب سے اہم ہے۔ اسپنگارن کون ہے؟ یہ امریکی نقاد ہے دوستو، اور اس کے لکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ تاثراتی تنقید رد عمل کی صورت میں وجود میں آئی، یہ اس کا قول ہے۔ اسپنگارن نے مختلف دبستان تنقید پر طرح طرح کے اعتراضات کیے ہیں، مثلاً قدیمی روایتی تنقیدی قاری کو شعری اصولوں اور ردیف و قوانین میں الجھا دیتی ہے۔
تو تاریخی تنقید تاریخ کو اتنی اہمیت دیتی ہے کہ فن پارہ اس میں گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ نفسیاتی تنقید ساری توجہ فنکار کی نفسیات کو سمجھنے میں مرکوز کرتی ہے۔ یہ ان کا کہنا ہے۔ کس کا؟ اسپنگارن کا کہنا ہے، جو امریکہ کے مشہور نقاد ہیں۔ تاثراتی تنقید میں ادب کا صرف ایک رخ سے مطالعہ کیا جاتا ہے اور صرف یہ دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کسی فن پارے کے مطالعے سے ذہن پر کیا تاثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تاثراتی تنقید میں صرف تاثرات کا اظہار ہوتا ہے۔ اردو تنقید میں تاثراتی تنقید کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ تاثراتی تنقید کا اصول یہ ہے کہ کسی ادب پارے سے مرتب ہونے والے تاثرات کا اظہار فنی حیثیت سے کیا جائے۔ ان تاثرات کی نوعیت موضوعی ہوتی ہے۔ تاثراتی تنقید ادب کی کیفیت کی باز آفرینی پر زور دیتی ہے۔ تاثراتی دبستان کے نقادوں میں والٹر پیٹر سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا کہنا ہے، والٹر پیٹر پر 2019 میں جو جون کا پیپر ہوا تھا اس میں بھی یہ سوال آیا ہے والٹر پیٹر پر، تو آپ اس بار بھی اس کو یاد رکھیے گا۔ والٹر پیٹر سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ کسی ادبی تخلیق کی جانچ پڑتال کے لیے جمالیاتی نقاد کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ تخلیق ذہن پر کس قسم کا اثر ڈالتی ہے۔ یہ قول ان کا ہے اور یہ کس میں دیا ہے؟ جدید اردو تنقید اصول و نظریات، شارب ردولوی کی کتاب ہے۔ صفحہ نمبر 63 اور 64 پر یہ درج ہے ان کا قول۔ والٹر پیٹر کے بتائے ہوئے اس اصول کے پیش نظر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تخلیق سے ذہن پر پڑنے والے اثرات ہی ادبی تنقید کی پرکھ کا پیمانہ ہے۔ یعنی اگر نظم یا گیت یا کسی اور فنی تخلیق کو پڑھ کر خوشی محسوس ہوتی ہے تو وہ بہترین تخلیق ہوگی۔ والٹر پیٹر، اسپنگارن اور آسکر والڈ کے ناموں نے تاثراتی تنقید کی بنیاد کو مستحکم کیا ہے۔ دوستو یاد رکھیے گا، یہ تینوں انگریز ہیں اور انہوں نے تاثراتی تنقید کی بنیاد کو مضبوط بنایا ہے، لیکن تاثراتی تنقید کو ایک الگ دبستان کی حیثیت سے مقبول کرانے میں امریکی نقاد اسپنگارن کا نام سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ آگے بات، اسپنگارن امریکہ کا رہنے والا ہے، اس کا سب سے زیادہ اہم رول ہے تاثراتی تنقید کے بارے میں۔ تاثراتی تنقید دبستان کے نقادوں میں ایک اہم نام عبدالرحمن بجنوری کا ہے۔ انہوں نے محاسن کلام غالب، یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، محاسن کلام غالب کے ابتدا میں لکھا ہے کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں، ایک وید مقدس اور دوسری دیوان غالب۔ یہ ان کا قول ہے اور یہ قول ان کا کئی بار امتحانات میں آیا ہے، نیٹ والے میں اور پی ایچ ڈی والے میں، ہمیں اس کو یاد رکھنا ہے۔ گویا یہ دونوں کتابیں ثابت کرتی ہیں کہ وہ تاثراتی تنقید نگار ہیں۔ عبدالرحمن بجنوری محاسن کلام غالب میں لکھتے ہیں، ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں، مقدس وید اور دیوان غالب۔ تاثراتی نقادوں میں دوسرا اہم نام نیاز فتح پوری کا ہے۔ ان کی کوئی مستقل تصنیف تنقید پر نہیں ہے۔ کچھ مضامین ہیں جو بھی کبھی کبھی شائع ہوتے رہے ہیں۔ شارب ردولوی لکھتے ہیں، نیاز فتح پوری کا انداز اس لیے تاثراتی ہے کہ وہ چیزوں کو حسن و خوبی کی تلاش میں اپنے وجدان اور تاثرات کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہ رجحان ان کی افسانہ نگاری اور شاعری ہی میں نہیں بلکہ ان کی تنقید میں بھی نظر آتا ہے۔ نیاز فتح پوری ان تاثرات کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں جو کسی فن پارے کے مطالعے سے ان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ نیاز فتح پوری کے بعد اردو کے تاثراتی دبستان کے نقادوں میں فراق گورکھپوری کا نام بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تاثراتی تنقید کے بارے میں ان کا کہنا ہے
میں اس خیال سے بہت کم متفق ہوں۔ مشاعروں کی تعریف یا شعر و شاعری کی صحبتوں کی تعریف تنقید نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ تنقید بہت پتے کی ہوتی ہے۔ جدید اردو تنقید، اصول نظریہ، صفحہ نمبر 313 پر۔ اب آئیے تاثراتی تنقید پر کچھ اہم باتیں کہ یہ تنقید جمالیاتی تنقید سے خاصی قریب ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ والٹر پیٹر کے مطابق تاثراتی تنقید کو جمالیاتی تنقید کی غلو پسندی نے جنم دیا۔ غلو پسندی، غلو کے معنی ہیں حد سے زیادہ مبالغہ کرنا، حد سے گزر جانا۔ تو یہ والٹر پیٹر کا قول ہے، یہ بات والٹر پیٹر نے کہی ہے۔ امریکی نقاد جویل اسپنگارن نے تاثراتی تنقید کو جداگانہ دبستان کی حیثیت سے معروف کرانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ دوستو یاد رکھیے گا اور لکھتے جائیے گا ان باتوں کو۔ تیسرا ہے، اس تنقید میں تاثرات کو بے حد خاص اہمیت حاصل ہے۔ جان کرو رینسم کے مطابق ادب کا مطالعہ ایک مخصوص نوعیت کا تجربہ ہے۔ یہ بات کس نے کہی ہے کہ ادب کا مطالعہ ایک مخصوص نوعیت کا تجربہ ہے؟ تو جان کرو رینسم نے یہ بات کہی ہے۔ اسے دیگر سیاسی، سماجی اور مذہبی امور سے خلط ملط نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ایک نوع کا بوجھل پن پیدا ہوگا جو تجربے کے حسن کو غارت کر دے گا۔ یہ جان کرو رینسم کے الفاظ ہیں۔ اردو میں تاثراتی تنقید میں امداد امام عصر، مہدی افادی، عبد الرحمن بجنوری، محمد عسکری، والٹر پیٹر، جان کرو رینسم، نیاز فتح پوری، فراق گورکھپوری اور مجنو گورکھپوری اس دبستان کے ناقدین ہیں۔ دوستو یاد رکھیے گا، اگر کوئی بھی اس میں سے نام پوچھا جائے کہ یہ کس تنقیدی دبستان سے تعلق رکھتے ہیں تو ان میں سے آپ کا نام اور آپ کا سوال کا جواب ہوگا کہ تاثراتی دبستان سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی تاثراتی تنقیدی دبستان سے ان کا گہرا تعلق ہے، انہوں نے اس پر بہت کام کیا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو تاثراتی تنقید پر۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور نوازیے گا۔ اور دوستو اگر آپ کو کوئی بات پوچھنی ہے تو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 8477965321۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔